قادری۔ اب آپ بتائیے یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر موجود ہیں وہاں کہا جاتا زلیخا نے بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا، تو کبھی کبھی لیڈیز بھی برائی کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے۔ دروازوں کو بند کر دیا، وہ آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگی، کرتے کو پکڑا اور پھاڑ دیا۔ اب آپ بتائیے، تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کرتے کو چیک کر لیتے ہیں، کرتا آگے سے پھٹا ہے یا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچا رہی تھی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ ٹان رہی تھی، تو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر 50 مرتبہ فون کرتا ہے لڑکا تو ایک مرتبہ لڑکی بھی ذرا لنک لگاتی ہے، تبھی گھر سے باہر بھاگتی ہے، دیوار پھاند کے یا دروازہ کھول کے، اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے کے ساتھ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو پھر بھی بیٹی آپ کی ہے، اس کو لانا پڑے گا پیار کے ساتھ، دلار کے ساتھ۔ ایسا مت کہیے ہماری ناک کٹا دی، اب ہم کو کا لینا دینا نہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، آخری دم تک کوشش کیجئے۔ کیوں؟ کتنی بیٹی بھاگ گئی ہے، لیکن ایک بچہ پیدا ہوا تو سامنے والے نے چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی بیچاری کا مرڈر بھی ہو گیا، اب کبھی کبھی وہ کوٹھے والی بن گئی، کبھی کبھی بیچاری وہ مارکیٹ میں سبزی بیچ رہی ہے، کیونکہ اس کے گھر والے قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے قبول کر لیجئے، بیٹی آپ کی ہے، بیٹی ہماری ہے، اس سے غلطی ہو گئی، توبہ استغفار کیا، ختم، اللہ معاف کر دیں گے، تو ہم اور آپ بھی معاف کر دیں۔ اور ایسی کتنی بیٹی ہے جو واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا، عزیز مصر نے کہا تھا یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دیجئے، یعنی مرد کو بھی سمجھایا، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے بھی کہا زلیخا سے، تو گناہوں کی معافی مانگ، تو غلط کام کرنے والوں میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا اگر ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری پڑوسن اگر ملے تو ایسا نہیں کہ مار پیٹ کرنا ہے، پیارے انداز سے سمجھانا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب اندر کوئی چیز مل جائے تو لیپا پوتی کر لیجئے۔ جانتے لیپا پوتی؟ زیادہ اکڑ مت دکھائیے، ہمارا خاندان، ہم ایسے ہیں، ایسا کیسے ہوگا، جی نہیں، سیدھا لیپا پوتی کر لیجئے۔ اس میں کیا رہے گا؟ سماج کے اندر چیز بچی رہے گی، ٹینشن نہیں ہوگا، توبہ استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، سماج سدھار کے لیے پوری کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلے کی مائیں ایسی تھی، بیویاں ایسی تھی، آدمی جب کام کے لیے باہر نکلتا تھا تو بیویاں کہتی تھی، عورتیں کہتی تھی، حلال کھلانا، آگ مت کھلانا، یعنی کما کے لاؤ، حلال لے کر آؤ، حرام مت لے کر آنا۔ آج اپنے یہاں دیکھیے، پیسہ چاہیے چاہے جہاں سے بھی ملے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اس لیے ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ آج اسی کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بھاگیے ضرور، لیکن جائز طریقے سے بھاگیے۔ میرے بھائیوں، فکر کیجئے، اگر ہم اور آپ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے تو وہ غلط راستے میں چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، غلط طریقے کی کوئی بھی چیز بچتی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ دوسرے کا ہڑپ کر لیا، اور دنیا ہی میں اللہ نے ان کو دکھا دیا، پوری چیز اللہ نے لے لی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جس کا سب کچھ یہاں ختم ہو گیا، اب کوئی چیز نہیں بچا۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھے تو ضرور جائیے ایسے لوگوں کے جنازے میں جو دوسرے کا مال قبضہ کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، جس نے بھی مال قبضہ کیا اس کو واپس دینا پڑے گا۔ عبادات میں ہم اور آپ بہت اچھے ہیں، لیکن معاملات میں ذرا ڈھیلے ہیں، وہ سب کی بھی تیاری بہت ضروری ہے۔ جب تک نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، پہلے کے لوگ کیسے تھے، کس طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ آئیے ایک لمبی حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آخر میں آپ لوگ کی طرف آؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ، حدیث نمبر 2291۔ ایک آدمی نے کہا، بھائیو سنو سنو سنو، 1000 دینار ہمیں دے دو۔ ادھار مانگا۔ آج کل لوگ ادھار بھی پیسے والے کو دیتے ہیں، ہر ایک کو کوئی ادھار نہیں دیتا، اور مولوی لوگوں کو تو اور نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ بیچارے کے پاس ہے ہی کہاں سے چکائیں گے؟ تو پیسہ دیجئے بھائی۔ تو آپ کا گواہ کون ہے؟ اللہ۔
بھائی گارنٹر کون ہے؟ اللہ. 1000 دینار دے دیا. ابھی 1 دینار کی قیمت کتنی ہوگی آپ لوگوں کو پتا ہے؟ آج کویتی دینار کتنے پیسے کا ہوگا کچھ معلوم ہے؟ پوری دنیا میں سب سے مہنگا ہے پیسہ وہ کویتی دینار. تو 1000 دینار دے دیا. تو بھائی صاحب چکائیے گا کب؟ بولے ہاں چکا دیں گے. تو جس دن چکانے کی باری آئی، دینے کی باری آئی، تو وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. کیوں؟ بیچ میں ندی ہے، اور جب تک کشتی میں بیٹھیں گے نہیں اس پار جائیں گے نہیں. اس دن کشتی آئی نہیں. جب نہیں آئی تو وہ یہ دینار لے کر ادھر ہے، وہ انتظار میں ادھر ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ لکڑی لیا، اور لکڑی لینے کے بعد اس کے اندر گھسا دیا 1000 دینار، اور بسم اللہ کر کے ڈال دیا. یہ لکڑی جو ہے وہ بہتی ہوئی اس پار چلی گئی. اس پار جانے کے بعد اس آدمی نے لے لیا. جب گھر گیا تو دیکھا ارے 1000 دینار. تو وہ آدمی کیا سوچا رہے کیا معلوم، لکڑی میں بھیجے ملا کہ نہیں ملا. بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے. تو اس نے کیا کیا؟ دوسرے دن پھر 1000 دینار لیا اور چلا. اس دن کشتی آ گئی. جب کشتی آ گئی تو گیا پہنچا، بھائی صاحب 1000 دینار لیجیے. ارے بھائی کل آپ نے لکڑی میں گھسا کر کے بھیجا تھا. بولے ہاں آپ کو مل گیا. بولے ہاں مل گیا. تو آج کیوں لے کر آئے؟ ہم اور آپ ہوتے تو اے بھائی کل کا وعدہ تھا دیے نہیں، اور آج بول لو کشتی نہیں آئی. لائیے 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 یہ بھی پیسہ لائیے. میرے بھائیو نہیں. کیوں؟ اگر کوئی آدمی ہم کو پیسہ دیتا ہے 10 روپیہ زیادہ بڑھ گیا تو اس کو کچھ لوگ دبا لیتے ہیں پتہ نہ چلے. کبھی کبھی کسی کے اکاؤنٹ پر کسی کا پیسہ چلا آتا ہے، اور جب پیسہ چلا آتا ہے تو اس کو واپس کر دینے کا. ہم نے مانگا تھا آپ نے دے دیا وہ ہمارا ہو گیا. جی نہیں میرے بھائی، کسی نے اگر ڈالا کسی کے اوپر چلا گیا تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا. میرے بھائیو یہ سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم اور آپ تعلیم حاصل کریں گے، ہر چیز کی تیاری ہوگی تو اس کا بڑا فائدہ. یاد رکھیے گا اگر ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹیا کو پڑھایا ہے تو وہ جہاں بھی جائے گی صبر صبر صبر. اور یہی چیز اگر ہماری لائف میں آ جائے صبر اور شکر تو بڑا فائدہ. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں پھر میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آؤں گا. صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2144. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک بچہ تھا ان کا، اس کا انتقال ہو گیا. آج ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر بچہ مر جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوب روتے ہیں دس دیٹ ایسا ویسا، اور لیڈی سب اور چلانے لگتی ہے، سب کو بلا لیتی ہے، اور سب آ کر بھی روتے رہتی ہے، خوب رلاتی ہے. تو اس کا ایک بچہ تھا وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس بچے کو کنارے میں رکھ دیا. تو جب شوہر آئے تو کہا، گھر والوں سے بول دیا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ. دیکھو تم لوگ بات مت کرنا، میں خود اپنے شوہر سے بات کروں گی. آج کل میاں بیوی کا آپ دیکھ لیجئے جھگڑا ہوتا. کیوں؟ شوہر بولے آم، بیوی سمجھے املی، تو اس میں کیا ہوتا؟ جھگڑا ہو جاتا. تو جب وہ گھر پر آئے تو پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے. یہ نہیں کہا وہاں پر ہے اس کی لاش ادھر ہے، نہیں، وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے. نمبر 1. اس کے بعد اپنے شوہر کو کھلایا پلایا رات کا کھانا. آج ہماری اور آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ اللہ ماشاء اللہ، ارے کھانا وہاں رکھا ہوا لے کے کھا لیجیے. لیکن نہیں، اس نے کھانا کھلایا. اس لیے اگر شوہر کے دل میں بیٹھنا ہے تو پیٹ کے ذریعے جائیے. کھانا کھلایا. اس کے بعد بیوی نے بناؤ سنگار بھی کیا. آج کل کتنے بھائی ایسے ہیں 10 جوڑی کپڑا لائے ہوئے ہیں تاکہ بیوی پہنے، لیکن بیوی کون سا کپڑا پہن کے رہتی ہے؟ لہسن اور پیاز والا کپڑا پہن کے رہتی ہے. اور اچھے اچھے کپڑے کو رکھے وہ شادی بیاہ میں وہ پہنے گی، جبکہ شوہر کے سامنے پہننا ہے اور بناؤ سنگار کرنا ہے. آج کل کچھ لیڈیز ایسی ہے کہ بناؤ سنگار کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہے، لیکن گھر میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے لیے نہیں. بیچارہ ترستے رہتا ہے، کبھی کسی کی شادی ہوگی تو یہ بن ٹھن کے نکلے گی تو ذرا دیکھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بناؤ سنگار کیا. اب دیکھیے بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، رات کا کھانا کھلایا، خود بناؤ سنگار کیا. تو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. اس کے بعد رات میں میاں بیوی ملے بھی. تو جب ملے تو اس کے بعد بیوی نے کہا یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریۃ اہل بیت فطلبوا عاریۃ ولہم ایمنعوہم.
ابو طلحہ یہ بتلاؤ کہ جو امانت دے امانت واپس لینا چاہے اس کو دینا کہ نہیں دینا؟ بولے بالکل دینا ہے۔ تو کہا فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب آپ بتائیے اتنی صبر والی عورت کہاں ملے گی؟ تو وہ دین سیکھے گی تو آگے بڑھے گی، تو اس طرح صبر والی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اس دعا کی اثر سے کہا جاتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہوئے، 10 کے 10 حافظ قرآن تھے۔ تو میرے بھائیو، ایک بچی اگر پڑھائی لکھائی کرتی ہے، سماج سدھرتا ہے، پورا خاندان سدھرتا ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں گاؤں گھر والے کہ یہ مدرسہ آپ لوگوں نے کھولا ہے، بس اس میں خون پسینہ اپنا لگائیے، پوری دنیا میں آپ کے مدرسے کا نام روشن ہوگا، آپ لوگوں کا نام روشن ہوگا، اور یہاں کی بچی پڑھ لکھ کے جہاں جہاں بھی جائے گی وہاں نام روشن ہوگا۔ اچھا کہاں کی پڑھی ہے؟ یہاں کی۔ اچھا کن کی بہو ہے؟ اچھا ان کی۔ اچھا کن کی بیٹی ہے؟ اچھا ان کی۔ ارے کن کے خاندان کی ہے؟ تو ان کے خاندان کی ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے مدرسے کو مضبوطی کے ساتھ آپ لوگ کھڑا کیجئے، جو جو چیز کی کمی ہے اس میں آپ لوگ لگائیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اخیر میں الحمدللہ یہاں تو میں نے جذبہ آپ لوگوں کا دیکھا ہی، وہ بنگلہ میں جو شیخ مطیع الرحمن عمری صاحب بول رہے تھے بھائی، اور بیچارے نے تو 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹہ کے قریب آپ لوگوں کو ابھارا، آپ لوگوں کو لگایا۔ ابھی بھی جن بھائیوں کا کچھ باقی ہے، پورا دروازہ کھلا ہوا ہے، آئیے اور دیتے جائیے اور اپنے لیے جنت میں گھر بنائیے۔ ہم اور آپ اگر 1 روپیہ لگاتے ہیں تو اللہ 10 دیتے ہیں، 700 گنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کر آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ہمارے جیب میں پیسہ اگر ہم اور آپ نکالیں گے، 1 روپیہ نکالیں گے تو اللہ 10 دیں گے، 700 گنا دیں گے۔ تو کم کہاں ہوا؟ بالکل کم نہیں ہوا۔ تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ کوئی آدمی سیمنٹ لے لے، کوئی آدمی اینٹا لے لے، کوئی آدمی کچھ کام لے لے، یعنی سب آدمی اپنے اپنے ذمے لے لے تو الحمدللہ کسی طرح کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اسی حدیث کے اندر آیا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر آیا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اپنی دولت لگائیے، مرنے کے بعد بھی پائیے۔ جب تک یہ اینٹ رہیں گے، بچے بچیاں پڑھتی رہیں گی، پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا معلوم میری اردو آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ کیوں؟ ہمیں بنگلہ جانی نہ، کیونکہ مولوی صاحب بنگلہ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ہیں کچھ اگر دینا چاہے تو سامنے آ کے دے۔ ہاں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی کچھ دینا چاہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ بھائی جو دینا چاہے اب تک نہیں دیے ہیں، یہاں موجود ہے، اپنا صدقہ و خیرات جمع کرتے جائیے۔ ہاں، آتے جائیے۔ دیتے جائیے، آئیے۔